نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اساتذہ محترم اور میرے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہم نے پڑھی تھی، جس میں بیان ہوا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ میں 2-4 جملوں میں اس کو ریپیٹ کر دوں۔ ایمان بندے اور اللہ کے درمیان ایک سودا ہے، جس میں بندہ اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیتا ہے۔ اعلان ادھر سے ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہم نے جان اور مال کا سودا کر لیا۔ میں نے عرض کیا تھا 2 بول نہیں، 2 چیزوں کا سودا ہے۔ ہم نے تو بیچ دیا، کیا اس کو بھی یہ سودا منظور ہے کہ نہیں؟ تو جواب ادھر سے ہی آ رہا ہے، اے میرے بندے، ہمیں منظور ہے یہ سودا، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ کیسی خوش نصیبی ہے ایمان والوں کی کہ اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہے ہیں، تم نے بیچا، ہم نے خرید لیا، قیمت پکی ہو گئی۔ بس میں نے لاسٹ ٹائم بھی دعا کی تھی، میں پھر اس دعا کے ساتھ بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت اس ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ خلاصہ یہی تھا کہ ایمان کے ساتھ استقامت ہو، زندگی کے آخری سانس تک، پھر حق ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی بات کہہ دی تھی کہ ایمان لانے کا مطلب، جب میں نے عرض کیا کہ جان اور مال بیچ دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ ملکیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، دیکھنا اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ پوری زندگی پوزیشن ہماری، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ مرضی یہ آنکھیں استعمال ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق، زبان جو بولے اس کی مرضی کے مطابق، ہاتھوں کی قوت میں اللہ کی مرضی، پاؤں چلیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ اللہ کی مرضی پر ہی سب کچھ قربان کر دینے کا نام ایمان ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اللہ اکبر، اللہ نے کہا میرے بن جاؤ، کہا بن گیا ہوں، آج کے بعد یہ نہیں پوچھوں گا کیوں۔ گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ نارے نمرود میں کود پڑنا پڑا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اللہ اکبر۔ وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ بچے کو اس کی ماں کے ساتھ میرے گھر کے سامنے چھوڑ آؤ، یہ نہیں پوچھا کیوں۔ پھر جب حکم آیا کہ اس کو میری راہ میں قربان کر دو، نہیں پوچھا کیوں، کہ اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ اللہ، یہی تو ایمان ہے۔ اب اس دوسری آیت میں یہ بتایا ہے کہ ایسے ایمان والے جو اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیتے ہیں، ان کی سیرت میں کیسے پھول کھل اٹھتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کی چند نمایاں خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، التائبون۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، اللہ سے وعدہ کر لیا، کمٹمنٹ کر لی، اور کچھ دنوں کے بعد کسی وقت بھول ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، نفس کے چکر میں آ گئے اور بھول گئے۔ تو بھولنے کے بعد مومن کی کیا شان ہے کہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ نہیں، لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ التائبون، آنکھوں میں نمی لیے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، جیسے سیدنا آدم اور حضرت حوا۔ اللہ اکبر، ایک خطا ہو گئی تھی نا، اللہ نے حکم دیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور شیطان نے بہکایا اور اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کا پھل چکھ لیا۔ پھر جب دیکھا
کہ اس کے پھل چکھنے کا کیا انجام ہوا، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ نے اگر معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ بچوں ذرا غور کرو، ایک بات میں کہا کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے جس طرح بندے اور رب کا تعلق کیسا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کے لیے میرے پاس اس سے اچھی کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسا بچہ اور ماں کا رشتہ ہے، ماں ناراض ہو جائے، بچے سے غلطی ہو جائے اور بچہ سوری کہتا ہوا ماں کے قدموں میں گر جائے، بولو ماں کیا کرتی ہے، فوراً اٹھاتی ہے، چومتی ہے، جی پیار کرتی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ رب تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو مومن کی شان یہ نہیں کہا کہ اس سے کبھی غلطی ہوگی نہیں، ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے، لیکن جب بھول جاتا ہے تو واپس آتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ اس لوٹ آنے پہ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، قرآن خود کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو لوٹ لوٹ کے واپس آتے ہیں ہمیں بھی ان پر بڑا پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف معاف نہیں کیا کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ جو سچے دل سے لوٹ آتا ہے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی غلطی ہو جائے، کبھی بھول جائیں، فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ نمبر 1، العابدون، ان کی پوری زندگی بندگی عبادت میں ڈھل جاتی ہے، ہر عمل عبادت ہے۔ کیوں؟ ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہے۔ کوئی کام کریں، وہ تجارت کرے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے بندوں کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں، دیکھو ہم عام طور پر بچوں سے جب میں پوچھتا ہوں، بچوں یہ جو تم یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہو یہ دنیاوی عمل ہے کہ دینی عمل ہے؟ تو اکثر بچے کہتے ہیں یہ دنیاوی عمل ہے۔ قرآن پڑھو تو دینی عمل ہے، یہ دنیاوی عمل ہے۔ نہیں، تعلیم کا حصول، اللہ کا حکم اقرا، پڑھو، اور آپ اس کے لیے جب پڑھنے کے لیے آتے ہو، اللہ آپ کو پتہ ہے حضور کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں تعلیم کے حصول کے لیے نکلتا ہے فرشتے استقبال کرتے ہیں اس کا۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی ایک رات جو طلب علم میں گزارتا ہے، ایک رات، اس کی ایک رات اس شخص سے جو 100 راتیں گزارتا ہے نفل پڑھنے میں، اس سے افضل ہے۔ اب بولو، یونیورسٹی میں آنا عبادت، کھانا کھاؤ اس نیت، انما الاعمال بالنیات۔ اب کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے محبوب کو، اور اس کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو پھر آپ کا ہر عمل عبادت ہے۔ راؤنڈ دا کلاک good intentions convert routine activities into activity of worship۔ اب کھانا کھاتے ہو اس نیت سے کہ مجھے انرجی ملے گی، میں اس کا کام کروں گا، عبادت۔ آرام کرتے ہو کہ فریش ہو کے پھر کام کروں گا اللہ کا، یہ بھی عبادت۔ سو راؤنڈ دا 24 گھنٹے بچوں بس اتنا سن لو، مومن کا ایک لمحہ بھی عبادت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ کہا کرتے ہیں صوفیاء، جو دم غافل سو دم کافر، جو ایک لمحہ بھی اس کے لیے نہیں گزرا وہی کفر میں چلا گیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، العابدون، السائحون، ان کی ساری دوڑ دھوپ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ بھئی رکوع و سجود کا مطلب ظاہر ہے نماز ہے، رکوع و سجدہ نماز میں ہے۔ ایک بات کہوں، آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے ہو، اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو۔ اچھا آپ نے یہ سنا ہے کہ کیا نماز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ بوجھو معراج کیوں ہے؟ بھئی نبی کی معراج آسمانوں پہ جا کے
اور مومن کی معراج نماز کے اندر۔ حضور جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے شب معراج میں تو اللہ کا قرب نصیب ہوا تھا۔ ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ کا قرب کا راستہ، ہم تو آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، تو اللہ کے رسول جب معراج میں گئے تو تحفہ بھی ہمارے لیے معراج کا ہی لے کر آئے۔ تم نماز پڑھو تو حالت معراج میں ہو، قیام میں ہوتے ہو اللہ کے قریب، رکوع میں جاتے ہو قریب تر، اور بوجھو قریب ترین پوائنٹ کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ سجدے میں جاتے ہو، پھر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ کیسی خوش نصیبی ہے۔ بچوں، میرے دل سے ایک دعا میرے ہونٹوں پہ آ گئی ہے، اپنے لیے، اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اللہ کریم یہ قرب الہی، یہ محبت ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے سجدوں میں تڑپ عطا فرما دے۔ تو سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ الراکعون الساجدون، اور یہی انسان کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے، سبحان اللہ کے رسول نے تربیت کے لیے نماز، جس طرح سے جسم کی خوراک، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور ان بٹوین بھی کچھ نہ کچھ ہم لیتے رہتے ہیں، کبھی پھل لے لیا، کبھی سنیکس لے لیے، اسی طرح سے روح کی خوراک نماز ہے اور قرآن ہے۔ اس یہ خوراک نہ ہو تو میٹیریل مین بے شک کتنا ہی صحت مند ہو، وہ اندر والا انسان جو ہے، وہ جو مورل مین ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جس نیکی کو، جس خوشبو کو اپنے دل میں بسایا ہے، وہ اس خوشبو کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں تک پھیلاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنی بستی میں، اپنے وطن میں، اپنی ملت میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکے۔ الآمرون بالمعروف، داعی اللہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والناہون عن المنکر، اور جہاں کوئی برائی ہو رہی ہو، انسانیت کی بربادی کا سامان ہو رہا ہو، آگے بڑھتے ہیں اسے روکنے کے لیے۔ You can't be indifferent. مومن can never be indifferent. وہ ہمیشہ نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اچھائی کو پھیلاتا ہے، برائی کو روکنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، رب کی طرف بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدود سے مراد کیا ہے؟ بھئی اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ کے رسول نے قانون دے دیا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سچے بندے ایمان لا چکے ہیں، ہر چیز امانت بن چکی ہے، اب اللہ کے قانون کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ یہ مرضی کو قربان کرنے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ یہ صفات جن میں پیدا ہو جائے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا پیغام سنو اور خوش ہو جاؤ۔ وبشر المؤمنین، اور یہ پیغام کس کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اے محبوب، ایسے ایمان والوں کو ہماری طرف سے خوشخبری سنا دو جو ایمان لا چکے ہیں اور ان میں یہ صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ میرے بچوں، میں اپنی بات اس دعا سے ختم کروں گا۔ اللہ کریم میرے ان پیارے بچوں، میری ان پیاری بچیوں کے اندر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ کا یہ ادارہ ماڈل انسٹیٹیوشن بنے، ماڈل یونیورسٹی بنے۔ یہ بچے اور بچیاں، اسٹوڈنٹ مین راوینز آف دس انسٹیٹیوشن، یہ ماڈل اسٹوڈنٹس بن جائیں، اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا اس کے اساتذہ بھی ماڈل ٹیچرز بن کر ابھریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔